کبھی کبھی زندگی ایسی اندھیر رات بن جاتی ہے جس میں نہ کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی کسی منزل کا پتہ چلتا ہے۔ جب ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے سجدے طویل ہو جاتے ہیں، آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں اور دل بار بار سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، آخر کب تک میں اس آزمائش میں مبتلا رہوں گا؟ اے میرے رب، کب مجھے من چاہی چیزیں ملیں گی؟ اور یاد رکھو کہ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جب انسان بالکل ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ کی مدد اور بھی قریب آ جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ رات کو اٹھتے ہیں، سجدوں میں گر جاتے ہیں اور اپنے اللہ سے اپنی منچاہی چیزوں کو مانگتے ہیں اور اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، چاہے وہ کسی شخص کی محبت ہو یا کسی چیز کی تمنا ہو۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی دعائیں کتنی طویل ہوتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کس قدر رو کر اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، اور میں اس لیے جانتی ہوں کیونکہ میں بھی ان سب سے گزر چکی ہوں، اور میں اپنے رب سے ایسے ہی مانگتی ہوں، اور میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ اور میرا رب مجھے کیوں عطا کرتا ہے؟ کیونکہ مجھے میرے رب پر بھروسہ ہے کہ میرا رب مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ سے لگائی ہوئی امید میری کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی آزمائشوں میں اس قدر گر چکے ہیں کہ آپ کو بھی وہم ستانے لگے ہیں کہ جن چیزوں کی آپ دعا بار بار مانگ رہے ہیں، کیا وہ کبھی قبول بھی ہوگی یا نہیں؟ کیا آپ کے لمبے طویل سجدے کبھی اپنی منزل پائیں گے یا نہیں؟ یا آپ کے ہر وقت بہتے آنسوں، ان کا صلہ کبھی آپ کو ملے گا یا نہیں؟ اور آپ کی دعائیں کبھی قبول ہوں گی یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انہی ساری باتوں کے جواب دوں گی۔ جب آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنی ہر مانگی دعا پر راضی ہو جائیں گے۔ آپ اپنے بہائے گئے ہر آنسو پر رب کا شکر ادا کریں گے کہ آپ کو اللہ نے چنا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے جا کر سجدے کرو، آنسو بہاؤ اور اپنی آزمائشوں کو ختم کرواؤ۔ اللہ کی طرف سے کون سے ایسے اشارے ملتے ہیں جب ہماری طویل آزمائش کا اختتام ہونے والا ہوتا ہے؟ چلیے اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں اور انسان کو تسلی دیتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس آیت میں 2 دفعہ دہرایا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، یعنی ہر اندھیر رات کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے۔ اور جب آپ کا رب آپ کو اتنے واضح الفاظ میں یہ بتا رہا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو پھر آپ اپنی آزمائشوں سے نا امید کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ اپنی طویل پڑتی دعاؤں پر نا امید کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آج تنگی ہے، آج پریشانی ہے، اگر آج دل ٹوٹ گیا ہے، اگر آج وہ شخص جدا ہو گیا ہے، اگر آج من چاہی چیز چھن گئی ہے، تو کل وہ مل جائے گی۔ اپنے رب پر یقین کر کے تو دیکھو، اپنے رب کی ان باتوں کو سن کر تو دیکھو جو تمہارا رب تمہیں قرآن میں بار بار سناتا ہے۔ ان پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے نا آپ، اسی لیے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے رب کی کہی باتوں پر یقین نہیں کرتے نا۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام جیسا یقین نہیں ہے نا اپنے رب پہ، کہ جب انہیں پتا تھا کہ یہ سمندر ہے اور اس میں راستہ ان کا رب بنائے گا۔ آپ کو ابراہیم علیہ السلام والا یقین نہیں ہے نا، کہ جب انہیں پتا تھا کہ آگ تو جلاتی ہے مگر انہیں یقین تھا کہ آگ انہیں نہیں جلائے گی، اور وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اس آگ میں کود گئے، کیونکہ انہیں اپنے رب پر یقین تھا کہ یہ آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے وہ مجھے نہیں جلائے گی۔ تو ایسا یقین پیدا کریں نا، ایسا یقین اپنے اندر لے کر آئیں تو صحیح، اپنے رب پر بھروسہ کریں تو صحیح، اپنے رب کی کہی ہوئی باتوں کو سن کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی منچاہی چیزیں، کیسے آپ کی روٹھی ہوئی محبتیں، کیسے آپ کا چھن گیا ہوا وہ انسان جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اور میں اس لیے یہ بار بار یہ بات کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں
کہ میرے چینل پر سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو محبت کے ستائے ہوئے ہیں، کسی شخص کی دوری کے لیے روتے ہیں، کسی شخص کے ساتھ کے لیے روتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے کامنٹس پڑھے ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کسی شخص کو پانے کے لیے اپنے رب کے کس قدر قریب ہے۔ اور جو بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور جس کا دل میرے رب کو پسند آ جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس کے دل کی آرزو پوری نہ کرے، اس کے دل کی خواہش پوری نہ کرے۔ اپنے رب پر بھروسہ کریں، اللہ کی اس آیت پر بھروسہ کریں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ 2 بار دہرانا اتفاق نہیں تھا، اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم بھی جس آزمائش میں پڑے ہوئے ہو، جو آزمائش جھیل رہے ہو، اس کے پہلو میں نے آسانی رکھ دی ہے، اس کے پہلو میں نے آسانی پیدا کر دی ہے۔ لیکن یہ آسانی کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب اللہ کا خاص اشارہ آتا ہے۔ اور وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ اشارہ ہے سکون قلب، دل کا سکون۔ جب آپ کو دل کا سکون ملتا ہے، جب آپ کو کوئی بھی ویڈیو دیکھ کر، میری ہی کوئی ویڈیو دیکھ کر جب آپ کے دل میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے، آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے، وہ چیزیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں ایک دم سے آپ کے دل کو وہ چیزیں سکون دے دیتی ہیں، تو یہ اسی بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں۔ ایسا سکون جو حالات کے برعکس ہوتا ہے، ایسا اطمینان کہ دل کہے سب کچھ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جب یہ کیفیت آئے تو سمجھ جاؤ اب اللہ کا رحم تمہاری طرف لپک آیا ہے۔ اور جب تم سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہو نا، تو پھر اس کو مڑ کے مت دیکھا کرو، اس میں اپنی کوششیں مت کیا کرو، اپنے رب کے حوالے کر کے آرام سے سکون کی نیند سو جائیں۔ میرے رب نے وہ چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہے تو خود چل کر آئے گی۔ آپ کو اپنی دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً مدد صبر کے ساتھ ہے، خوشحالی تنگی کے ساتھ ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو بات آپ کے رب نے دہرائی، وہی رب کا محبوب بھی دہرا رہا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ رات کے کسی پہر اٹھتے ہیں اور آپ کا دل زور سے دھڑکتا ہے، کسی چیز کے چھن جانے کے ڈر سے، کسی شخص کے دور ہو جانے کے ڈر سے، ایسا ہی ہے نا جب میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں۔ کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ میں ان سارے تجربات سے گزر چکی ہوں، میں وہ آزمائشیں دیکھ چکی ہوں جو آج آپ پر گزر رہی ہیں۔ یقین کریں، صرف اپنے رب کا دامن تھام لیجئے، اللہ کے علاوہ آپ دنیا کے پیچھے جتنا مرضی بھاگ کر دیکھ لیں، آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اپنے رب کو آپ نے اپنے ساتھ رکھ لیا، تو پھر آپ دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے اللہ کو ناراض کر دیں گے، اپنے اللہ کو خود سے دور کر دیں گے، اللہ کے احکامات نہیں مانیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے اور دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اور آپ کو چیزیں مل جائیں گی، تو یقین کریں آپ بھاگ کے دیکھ لیں، آپ تھک جائیں گے، آپ کا ذہن تھک جائے گا، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، آپ کی امیدیں دم توڑ دیں گی، مگر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو اپنے تجربات سے بتاتی ہوں کہ اپنے رب کو بس اپنے ساتھ رکھنا، اپنے رب کو ناراض نہ کرنا، اپنے رب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا۔ اس دنیا کے پیچھے بھی بھاگنا ہے نا، اپنے رب کو ساتھ لے کر بھاگنا۔ کسی چیز کی تمنا ہے نا، کسی شخص سے بے حد محبت ہے اور وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، یا کسی شخص سے اتنی محبت ہے اور اس کے ملنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، حالات اور واقعات نہیں بن پا رہے اس کو حاصل کرنے کے، گھر والوں کی مشکلات ہیں، اس کے گھر والوں کی مشکلات ہیں، یا کوئی بھی اور رکاوٹ ہے زندگی کے اندر، ساری رکاوٹیں ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور آپ کا رب ایک سائڈ پہ ہو جائے، اپنے رب کو چن لیجئے، اس کے در پر چلے جائیے، اسے کہیں کہ اے میرے رب، میں ٹوٹ گیا ہوں، میں ٹوٹ گئی ہوں، میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، اے اللہ میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تیرے در کا راستہ بند نہیں ہوا، اور نہ ہی تیرے در کا راستہ کبھی بند ہوتا ہے۔ اس سے کہیں، اللہ کو بتائیں کہ آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا نہیں سنے گی آپ کی بات، یہ دنیا کو بتائیں گے نا کہ آپ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ حلال تعلق بنانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ حلال رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں،
دنیا دھتکار دے گی آپ کو، 100 باتیں سنا کے آپ کو پیچھے بھگا دے گی۔ اس لیے دنیا کو مت بتائیں، اللہ کے پاس چلے جائیں، اللہ سے جا کے کہہ دیں کہ اے میرے رب، فلاں شخص پہ دل آ گیا ہے، اس سے محبت ہو گئی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، اس کے بغیر دن رات نہیں گزرتے۔ اے میرے رب، اس شخص کا ساتھ چاہیے، اس شخص کے ساتھ ایک حلال تعلق، تیرا پسندیدہ رشتہ نکاح کا، اس میں باندھ دے ہمیں۔ اے میرے رب، ہمارے رشتے میں آنے والی ہر مشکلات کو ختم کر کے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حلال تعلق قائم کر دے، ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب، اس شخص کو ہمارے لیے بہتر کر کے ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اللہ سے کہہ کے تو دیکھیں، مانگ کے تو دیکھیں۔ میں جانتی ہوں آپ مانگتے ہیں، میں جانتی ہوں آپ دعائیں بھی کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے مہینوں سے مانگ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ شاید آپ کی منزل بہت قریب ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ آزمائش ختم ہی تب ہوتی ہے جب آپ کی ہمت جواب دینے لگ جاتی، جب آپ کی ہمت بالکل اینڈ پہ آ جاتی ہے نا، تو یاد رکھیں اس وقت آزمائش کے ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ جب بھی اپنے رب سے دعا مانگے نا، تو اپنے اللہ سے دعا مانگ کر اس کو کہیں کہ میرے رب، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اب تو اسے حل کر دے، اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، اس کو میری اس رضا میں راضی کر دے جس میں میری خوشی ہے۔ اور پھر سو جائیں، سکون کی نیند سو جائیں، پھر اپنے دل کو زور سے دھڑکنے مت دیں، پھر اپنے آنسو گرنے مت دیں، کیونکہ اب تو آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے نا، تو پھر اب نہیں دل دھڑکنا چاہیے، اب دل کے اندر سے وہ ہوک نہیں اٹھنی چاہیے۔ جب رات کو آنکھ کھلے تو دل اور دماغ اور ہاتھ نہیں کانپنے ہونے چاہیے، بلکہ جب آنکھ کھلے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے کہیں کہ میرے رب، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا تھا اور میں سو گئی تھی اور اب اٹھی ہوں، تو مجھے امید ہے کہ تو میرے معاملات سنبھال رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ ان قریب تو میرے سارے معاملات سنبھال کر مجھے میری خواہشات سے نواز دے گا۔ اللہ کے اوپر اس طرح کا یقین رکھیں۔ اور یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ کسی شخص سے آپ محبت کرتے ہیں نا، اس کو آپ نے پا لیا، تب بھی اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ وہ شخص کو نہیں بھی پایا، تب بھی اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے اس دنیا داری کے لیے اپنے رب پر یقین ختم نہ کرنا۔ اس دنیا کے لیے دنیا میں جینا پڑتا ہے، دنیاوی محبتیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن دنیاوی محبتوں کو اللہ کی محبت پہ کبھی غالب نہیں کرنا۔ اور آج مجھے ایک بات بتائیں کہ جس شخص کے لیے آپ دن رات تڑپتے ہیں، دن رات آپ دعائیں کرتے ہیں، اس کو آج آپ پا لیتے ہیں، آپ کو ساری خوشیاں مل جاتی ہیں، پھر تب بھی تو اپنے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے نا، تب بھی تو ختم ہو جانا ہے نا، ہم نے آخر کار مر جانا ہے نا، آپ نے، میں نے، ہم سب نے، اس شخص نے بھی جس سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں، سب نے اللہ کے پاس چلے جانا۔ تو اینڈ پہ ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ ہمارا اللہ بچتا ہے نا، ہمارے پاس صرف ہمارا اللہ بچتا ہے۔ یہ دنیا نہیں بچے گی، یہ عارضی ہے، یہ منزل نہیں ہے ہماری، یہ سفر ہے، اور اس سفر میں ہمیں کچھ ساتھ چاہیے ہوتے ہیں۔ انہی ساتھ کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے کہیں کہ ہمارا یہ سفر آسان کر دیں اور ہماری آخرت کی منزلیں بھی آسان کر۔ لیکن پھر بھی آپ نے دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہیں کرنا، اللہ کی محبت کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ اور جب آپ اللہ کی محبت اور چاہت کو سب سے پہلے رکھیں گے نا، پھر اللہ آپ کو دنیاوی محبتیں بھی دے دیتا ہے۔ اور یقین کریں، میں نے بہت سے لوگوں کی زندگی میں یہ معجزات ہوتے دیکھے ہیں، ایسے ایسے معجزات جو کہ 10 سال بعد بھی ہو جاتے ہیں، جو 5 سال بعد بھی ہوتے ہیں، جو کہ اگلے دن بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنی دعاؤں سے دل نہیں ہارنا، آپ نے اپنے رب سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، اور نا امید صرف کافر ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ مومن کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ کاش ایسا ہو جاتا، مومن نہیں، مومن کاش کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ مومن یہ نہیں کہتا کہ کاش یہ والی چیز ایسے ہو جاتی تو آج وہ شخص میرے پاس ہوتا۔ مومن یہ نہیں کہتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا تو وہ چیز مجھ سے نہ چھنتی، ایسے نہیں کہنا آپ نے۔ آج جو آپ پہ حالات ہیں نا، وہ اللہ ہی کی رضا اور اس کی مرضی سے ہیں،
اس لیے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کاش ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، نہیں، آپ نے کہنا ہے کہ اے میرے رب جو آج میرے ساتھ معاملات چل رہی ہیں وہ بھی تیری مرضی سے ہیں، جو آگے چلیں گے وہ بھی تیری مرضی سے چلیں گے۔ اے میرے رب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم تیری رضا میں راضی ہو جائیں اور تو ہماری رضا میں راضی ہو جا۔ اے میرے رب ہمیں اگر کسی شخص سے محبت ہے تو ہمیں عطا کر دے، ہمیں وہ شخص دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے بہتر کر کے عطا کر دے۔ اس طرح سے اللہ سے دعائیں کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ جو کروڑوں خزانوں کا مالک ہے نا، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جو چیز ناممکن بھی ہے نا، آپ کے رب کے لیے ناممکن نہیں ہے، اس سے کہہ دیں، اللہ سے کہہ دیں کہ اے میرے رب یہ ناممکن ہو گئی، دنیا کے لیے ناممکن ہو گئی، لیکن تیرے لیے ناممکن نہیں ہے، اس لیے اے ہمارے رب اس کو ہمارے لیے ممکن کر دے۔ اے میرے رب اپنے ان لامحدود خزانوں سے ہمیں عطا کر دے۔ اے میرے رب تیرے لامحدود خزانوں سے اگر تو ہمیں ریت کے ذرے کے برابر بھی عطا کرے گا تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے میرے رب تجھے تیری ذات و صفات کا واسطہ ہے تو ہمیں عطا کر دے، ہماری خواہشات پہ کن فرما دے، ہماری تمام آرزوؤں پہ کن فرما دے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ایسا اطمینان دے کہ جب ہم نیند سے جاگیں تو کسی چیز کی کمی ہمیں تڑپا نہ رہی ہو، کسی چیز کے چھن جانے کا دکھ ہمیں پریشان نہ کر رہا ہو۔ اے میرے رب ہمیں اس قدر بہادر کر دے، اس قدر طاقتور بنا دے، اس قدر مومن کر دے کہ کوئی چیز چھن بھی جائے تو ہم افسوس نہ کریں، بلکہ کہیں کہ راضی برضائے رب، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو دلی سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔